اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور سب لڑائی جھگڑا کو اللہ کو پسند ہی نہیں. اور پھر فرمایا کہ سوئی سے دھاگا تک لا کے رکھ کر وراثت بانٹ دو، اور جس نے نقطہ بھی وراثت کا غلط بنایا اس کے لیے دوزخ، اس کے لیے دوزخ کلیئرلی کہا گیا. اور جو گالی دیتا ہے بالواسطہ زمانے کو گالی دیتا ہے، کسی کے اگر والدین کا دل دکھایا شخص قیامت کے دن سب سے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص پیغمبروں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا جس کے والدین اس سے راضی، والدین کو خوش کریں، والدین کو راضی کریں. بیویوں کو کمرے میں جا کے ہر حال اتنی سخت حدیث ہے نا کہ بیوی کے پاس بھی نہ ماں کے پاس بیٹھنا، قریب بھی نہ بیٹھنا. کیوں؟ کیا وجہ چلی؟ وہ ویسے ہی اتنی ایک پوزیسو وہی ہوتی ہے کہ سب کچھ چلا گیا، میں کیا کروں، اور میرے پاس سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ لے گیا تو میرے پاس بیٹھ تو جائے گا. اور اگر باہر بھی اسی کے پاس بیٹھنا ہے تو پھر ماں کی کیا زندگی ہے؟ اگر ماں کے پاس بیٹھ نہیں رہا، پوچھ نہیں رہا کہ صبح. اور ماں باپ کے لیے بیٹا ایسا ہوتا ہے دکھ درد کا شروع، کوئی بات کوئی کہانی جو کچھ کرنی ہوتی ہے وہ بیٹے سے کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لاکھ شکرانے، جتنے شکرانے دنیا میں تھوڑے. میرا ایسا بانڈ ہے اپنے بیٹے کے ساتھ کہ مجھے کسی کی دنیا میں دوستی کی ضرورت نہیں. میرا ایسا دوست ہے، میرا ایسا فرینڈ ہے، دنیا میں ہر چیز مجھے پریفر کرتا ہے، ہر چیز مجھے ٹاپ پہ رکھتا ہے. ماشاء اللہ اللہ کی عطا. میں تو یہ کہوں گی، اور آگے سے بہت اچھے شکر اللہ کا، اور بہت ہی اچھی سے بلیس. لیکن وہ اس میں جو کمال درجے کے پہنچ جانا نا، اور اپنے لیے نہیں کیا کسی نہ بھی تو کون سی ایسی کمال بات، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو جائے گا، اتنی ایسی عمر میں گزر ہی جائے گی، پھر کیا ہو. اس لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنا اسٹرانگ، آج اگر وہ میرے ساتھ کر رہے اور وہ کر رہی ہے، کل اس کا بیٹا اس کے ساتھ بہت اچھا کرے گا انشاءاللہ. نیکی لوٹ کے آتی ہے، بیج ہوتا ہے، درخت ہوتی ہے، سایہ ہوتی ہے، ریٹرن ہے. آپ جو کر رہے ہیں اس کی ریفلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے بھی تو ایسا کیا، اندر سے ضمیر بولے گا میں نے بھی تو ایسا کیا، میرے ساتھ ہونا چاہیے تو میں نے بھی ایسا کیا. اور کئی دفعہ انسان والدین کی نافرمانی جنت کی ہوا 1000 میل دور سے آئے گی لیکن وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا. شخص اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کہ اپنے والدین کو برا بھلا کرے. جن لوگوں کی لڑائیاں، میرا باپ ہے ہی نہیں اچھا جی، ہاتھ جوڑ کر کے لڑائیاں دور کرا رہے ہوتے ہیں. ایک والد صاحب ہے، اسی گھر میں رہتے ہیں، اپنی ماں سے 4 سال سے بات نہیں کی. میں کہتی ہوں مجھے لے جاؤ، میں صرف اس کے ہاتھ پاؤں جوڑوں، اس کی قسمت، اس کی اولاد کے لیے برا وقت آنے والا ہے، خدا کے لیے ایسا نہ کرے، خدا کے لیے. ماں سے محبت کرتا، اس سے بڑا اور کوئی شیطان نہیں ہو سکتا. اور کیا کہا جاتا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں اس گناہ کی سزا جس کو چاہتا ہے قیامت میں مؤخر کرتا ہے، لیکن والدین کا نافرمان اس کو دنیا میں کرتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جب ایک شخص سے ایک آدمی قریب الموت ہے لیکن اسے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، یار آپ نے ساتھ فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا تھا، یا رسول اللہ نماز پڑھتا تھا، میں تمہارے ہمراہ چلتا ہوں. چنانچہ صحابی کے پاس پہنچے، اس کا لا الہ الا اللہ کے اس جواب میں نہیں پڑھ سکا. دریافت کیا تو اپنے والدین کا گستاخ تھا. اس کی جب میری ماں زندہ تھی اور اس کو بلایا گیا، تیرا بیٹا ہے اور بھاری آ گیا وہاں پہ، تو سفارش کرتے تو بخش دے. ماں نے جیسے بخشا اس کی جان، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا شکر میں نے ایک بندے کو دوزخ سے بچا لیا. تماش بینی نہ کیا کرے، اگر کوئی ایسا گھر ہو تو صلح کرایا کرے، پیار محبت میں فضا بنایا کرے. چھوٹے بچے میں ان کو نہیں تھے، میچورٹی نہیں لیول، ان کو سمجھایا کرے کہ بیٹا اس میں خیر ہے، اس میں. اور ساتھ سے بھی کوئی ٹارچرنگ نہ ہوا کرے، اسپیس اور فریڈم دے، کسی چیز میں انٹرفیئر نہ کرے. مطلب ایک پورشن ہے ادھر، جہاں کے لیے میں نے دیکھا اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. اتنے سالوں میں دیکھا نہیں ادھر ہے کیا، ہوتا کیا، وہ کیا. حالانکہ میں نے بتایا سب چیزیں اپنے ہاتھوں سے، لیکن جہاں پہ بھی دیکھتا ہوں کہ اسپیس دے، فریڈم دے، اکوموڈیٹ کرے. اگر ہم اپنا بڑھاپا اچھا کرنا چاہتے ہیں، عزت اور رسپیکٹ سے چلنا سیکھے. اگر رسپیکٹ لینی ہے تو حدیث میں آتا ہے والدین کی نافرمانی موت کے وقت ہے، امام حسین خاتمہ سے روکے نعوذ باللہ. ایک شخص تھا جب قبر پھٹ کے باہر آتا اس کا سر گدھے جیسا ہوتا ہے. نہیں رات کو قبر میں کیا کیا ہوتا ہوگا، گدھے جیسا ہو جاتا ہے. وہ انسان کا بدن ہوتا ہے اور سر پھر قبر پھٹتی. ایک بڑھیا سوت کاٹا کرتی تھی، تو عورت نے مجھ سے کہا اس بڑھیا کو دیکھتے ہیں کون ہے. اس شخص کی ماں ہے. پوچھا کیا ماں ہے؟ اس وقت نے بتایا یہ شخص بہت ہی برا اور بد زبان تھا، وہ شراب پیتا تھا. گدھے کی آواز آتی ہے. یہ شخص عصر کے بعد مر گیا اور عصر کے بعد قبر پھٹی اور پھر اس کی شکل ہوتی، پھر اندر جاتا. پھر جو شخص اپنی ماں باپ کی جانی نقصان اور تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کی
تو پھر آ کر کہتے ہیں کچھ اس کے پلے نہیں، اس کے بعد مال آ جائے، پیسہ آ جائے، بیٹے آ جائے، کوئی بات نہیں، سب کچھ آ جاتا ہے، وہ اللہ کی سزاؤں میں سے سزا بن جاتی ہے۔ تین دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش لا دیتی دعا، وہ رد نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی آسان۔ ماں کی دعا کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے، تقدیر کو بدلنے والی چیز ماں کی دعا۔ چلو، اور مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، ماں کی ناراضگی کا نتیجہ یہ وہ جانا یہ وہ۔ اب دیکھیں کہ زندگی میں کاش ہم سمجھ سکیں کہ کتنے ہمارے ماں باپ کہتے ہیں خوب ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، مظاہرہ کیسے کریں، کوشش کریں ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ والا عمل کریں اور چھپ کے کریں، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو میرے ماں کو ڈیلی میں بھول بھی جاؤں گی کانسٹنٹلی، قرآن اسٹوڈنٹ اسپانسر کرتے ہیں، ہیڈ اسٹوڈنٹ اسپانسر کرتے ہیں، پانی کے بجلی کے بل میں ڈال دیں 500 روپے ڈال دیں، کوئی بات، ایک اینٹ ہوتی ہے تو اوپر والی اینٹ لگتی ہے، ایک اتنی ردی کی ضرورت ہے، اللہ نے سب سے اونچی رکھی، آیتیں آ جاتی ہیں، سب سے اچھی یہی ہے، رشتے داروں کو صدقہ کریں۔ لوگ چاہتے ہیں نا کہ پیچھے ڈھیر لگ جائے، جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے نا اس کا حال تنگ ہو جاتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کا حال خوشی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ پردہ پوشی اور معافی والا چاہتا ہے، وہ دوسروں کو معاف کرنا پڑتا ہے، اللہ اس کے اوپر سارا کچھ کرتا ہے۔ سورہ اخلاص اتنا بڑا وظیفہ ہے، کہا گیا کہ جو اس گھر میں پڑھے تو دوسرے گھر میں بھی رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ کے لیے کہا گیا کہ 10 مرتبہ پڑھو تو جنت میں گھر ہے۔ ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ 100 مرتبہ، اس نے کہا اللہ دیتے نہیں تھکتا، بندہ پڑھ کے تھک جاتا ہے۔ پڑھ جتنا پڑھ سکتے، جو پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اپنے امی کے لیے درود شریف پڑھوں گے 10 رحمت تو میں ضرور قبر پہ ہوگا، 10 گناہ مٹیں گے اور آخر میں بچ جاؤں گا ایک درود شریف کے ساتھ۔ ایک انسان کا بیوقوف ہے کہ مزہ ہے میرے لوگوں میں بیٹھے ماشاءاللہ، تو بہت عبادت کرتا ہوں، اللہ ہماری دعائیں ہم کے لیے قبول کرنا، بہت شروع سے ان کی عبادت بہت اچھی، ماشاءاللہ، اللہ نصروں کو دے۔ ایک کوشچن، کوئی بات پوچھی؟ مرنے والا چلا گیا ہے تو سوا مہینہ ساری کچھ کھانا بھی کھلا رہا ہے، ایسا کہاں تک جائے؟ سارا سال ہی کھلا دیں، سر کھلا دیں پلیز۔ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، میں نے سب دیکھا ہے، سنا ہے۔ پہلے بہت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہوتا ہے نا قاری صاحب چنگیر اور مسجد مولوی صاحب روان، اگر امی کی چلی گئی مگر روٹی نہیں ہے تو انہیں پٹنا شروع کر دینا، آج ہمارے گھر اللہ ناراض ہے، روٹی نہیں مولوی صاحب، روٹی نہیں مولوی صاحب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کے لیے صدقہ جانے والے عوامل میں سے سب سے بڑے درجات اونچا کرنے والی تیرے رزق میں حصہ ہو متقی لوگوں کا، دعا کر تیرا کھانا اور دسترخوان پہ متقیوں کے ہاتھ بڑھ جائے۔ نیک لوگوں کی برکت ہوتی ہے، ان پر امید ہوتا ہے، اور ان ایسے ہی ہم اپنے استادوں کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے، باجیتیں مدرسوں میں اس کے یہ کرا دے وہ کرا دے ایسے کرا دے، اور 5ویں پاس ہو مکھے والی بھی اپنے ٹیچروں سے پڑھا، اور آج تک ان کی اتنی رسپیکٹ ہے، کیونکہ یہ ہم نے بچپن سے سیکھی یہ بات ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رحمت یا برکت ہے، ان کے پیچھے پڑے، ایسے ہم جوتیاں کھاتا نہیں کرتے رہتے ہیں۔ اس میں جب ڈاکٹر فرد ہاشمی جوتی میں نے کھائی زندگی بھر، جہاں میں ہوں کہیں بھی ہمارے پاس رکھی ہے، جب اسی کے پاؤ میں رکھی ہے، ہمیشہ ڈے 1 سے لے کے آج تک جب میں کبھی ہوں گی، میرا سب کو پتا ہے۔ تو یہ ایک نیکوں کے ساتھ، اور پھر ساتھ لگنا، سب نماز پڑھنا، کوشش کرنا۔ ہمارے ماں باپ نا ہمیں بھیجا کرتے تھے نیک لوگ کے گھر، ہمارے کپڑے سے میرے استانی جو تھے قرآن پڑھا، ان کے گھر بھیجتے جاؤ تھوڑی دیر، وہاں کی وہ بڑی اچھی عورت تھی، اس کی اردو اتنی اچھی تھی، اس کی بات اتنی اچھی تھی، اس کے گھر کی صفائی اتنی اچھی تھی، چھوٹا سا گھر، چھوٹا سا کاش بٹھا کے اس کے اوپر اتنی صفائی سے کپڑے سیکھی ہوتی تھی، ایسے سلیقے سیکھے ہم نے ان کے گھر سے، بتا نہیں سکتے۔ ہر بہن کو ادھر بٹھا کے حجاب ہو گیا، ہم کہاں بھیجیں؟ آپ بھیج دو اس کو فرانس کرنے لیے، آپ سیکھ لیں، آپ فلانا صافہ بھیج دو، فلانی آج یہ ٹرینڈ ہے، اتنے طلاق لگا کے کام کیا سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سالیہ سنتے دیں، نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، ہمیں اپنی اولادوں کو اچھی مجلسیں دیں، لائف ٹائم امپیکٹ ہوتے ہیں۔ میری نانی فوت ہوئی نا، I was 6 years old، اور اس میں جب ایک عورت نے درس دیا نا وہاں، درس پورا یاد، سورۃ تکاثر کا درس تھا، اور اس پر اس نے ایک نظم پڑھی، اور اس نے ایک نظم پڑھی تھی
وہ نظر نا مجھے ٹیبل پہ کھڑا کر کے سب سنتے ہیں بیڑا محمد والا لہنگا بتا رہی ہیں جنہیں جانا کر لیتے ہیں، وہ مجھے 6 سال میں پوری یاد ہے. اور وہ لطیفہ والے تھے کھڑی کھڑی چلو سب کو سنا سب کو سنا سب کو چھوٹی سی انسان کے اوپر بہت امپیکٹ ہوتا ہے. یہاں پہ بیٹھنا یوں تھا بچوں کو بٹھایا کرے چھوٹے بچوں کو جتنا ہو سکتا ہے وہ اچھی باتیں سیکھیں. اندر جا رہا ہوتا ہے 40 سال پہ جا کے قرآن کہتا ہے نکالے خود اچھی باتیں سنائے نیکی کی ان کو باتیں سنائے اپنے بڑوں کی باتیں سنائے ویسے کرتے تھے ایسے آخر ہوتی ہے نا اچھی اچھی باتیں فیملی میں ضرور ہوتی ہے. اپنے گھر میں دیکھیں کتنی اچھی بات ہے جن کے ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد نا اس کو فکر نہ ہوتی یہ قالین یہ چیزیں یہ الماریاں یہ کرسیاں دام کے پہنچ جائیں گی کسی کام پہ لگ جائے انہوں نے اپنا گھر بند کر کے بھابھی کی طرف چلا جانا تھا بھابھی نے امی نے تو ایک ایک سوئی تک اس نے ایسے اچھے کاموں پہ لگائی کہ کسی جگہ پہنچ جائیں گے میرے والد کے اور یہ لگ جاتے اور اور ایک گھنٹہ لگا خالی ہوتا کہ کپڑے ان کی جوتیاں یعنی جو اتنا وہ سنبھال کے رکھتے تھے. اور کوئی میرا خیال ہے 60 جوڑے جوتیوں کے تھے حالانکہ دیتے بھی تھے ڈرائی کلینر سے وہ کپڑے آئے بیٹے دیتے رہتے جمع ہو جاتی چیز بیٹے بہت بیٹیاں ہاں اتنا وہ باپ کے بچوں بڑے شوق اور پورے جب کرتے. پیسے کسی کے دینے تھے وہ سلپ پہ لکھ کے نا انہوں نے اپنے کپڑوں کی تہ میں رکھے ہوئے تھے. تو جب نکالے تو سلپ میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا تو بھابھی کرایہ آیا بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا وہ چھوٹی چھوٹی چیریٹی کے کام کر کے گئے تھے. تو پھر اس کے بعد جس کو بھی مطلب ڈرائی کلینر سے کپڑے آئے تو امی نے کہا کہ تیرے باورچی نا ایسے دینے ہونے سے نا نیچے رکھ دینے سے کپڑے آگے پھر دال اس لیے